اگر آپ رزق میں برکت اور دل کا سکون چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ کیا آپ کے دل میں سکون ہے؟ کیا آپ رات کو اطمینان سے سوتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے رزق میں برکت رکھی ہوئی ہے؟ یا پھر ہر مہینے جب تنخواہ آتی ہے اور چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے لیکن خوشی نہیں، موبائل ہے، گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، مگر دل پھر بھی ہر وقت بے چین رہتا ہے؟ اگر آپ کی زندگی بھی ایسی ہے تو یقین جانیں کہ آپ اکیلے اس وقت سے نہیں گزر رہے۔ آج لاکھوں لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہ بڑھ جائے، کاروبار بڑا ہو جائے یا پھر ان کا گھر مزید خوبصورت ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے رزق کو صرف پیسے تک محدود کر دیا اور سکون کو صرف دنیا کی آسائشوں میں تلاش کیا۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے عزیز دوستو، اگر آج صبح آپ صحت مند اٹھے ہیں تو یہ بھی رزق ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہے، حیات ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہنس رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین رزق ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ صرف اس نعمت کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور ان بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ ایک لمحہ سوچیں کہ اگر آج اللہ پاک آپ سے فرمائے کہ میں تمہیں کروڑوں روپے دیتا ہوں لیکن تمہاری بینائی لے سکتا ہوں، کیا آپ یہ سودا قبول کریں گے؟ اگر اللہ پاک فرمائے کہ میں تمہیں دنیا کی ہر دولت دیتا ہوں لیکن تمہارے والدین تم سے جدا ہو جائیں، تو کیا آپ اس دولت پر راضی ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر سوچئے کہ جن نعمتوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ دراصل ہم سب کے لیے کتنی عظیم ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ ڈگری ہوگی، زیادہ تعلقات ہوں گے یا زیادہ سرمایہ ہوگا، رزق صرف اسی کو ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے ایسے دروازے کھول دوں گا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو افراد ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، دونوں ایک جیسی ملازمت کرتے ہیں، دونوں کی تنخواہ بھی تقریباً برابر ہے، لیکن ایک شخص کی زندگی میں سکون ہے، اس کے گھر میں محبت ہے، اس کی کمائی میں برکت ہے، جبکہ دوسرا شخص زیادہ کما کر بھی ہر وقت قرض، جھگڑوں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ایک لفظ کا ہے، برکت۔ برکت وہ نعمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تھوڑی چیز کو بھی کافی بنا دینا، کم وسائل میں بھی
دل کو مطمئن رکھنا اور زندگی میں خیر پیدا کر دینا، یہی برکت ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ واقعی رزق میں برکت اور دل کا سکون چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت ہمارے لیے رزق ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو رزق میں برکت لاتے ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ عزیز دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رزق صرف مال اور دولت کا نام نہیں بلکہ صحت، ایمان، اولاد، وقت، عزت اور دل کا سکون بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ لوگوں کی آمدنی میں برکت کیوں ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کما کر بھی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا راز ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکت کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے بھی ہے۔ آج ہم لوگ ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن تقوی کو بھولتے جا رہے ہیں۔ دوسرا راز ہے ہمارے پاس حلال رزق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت میں دھوکہ، سود، رشوت، جھوٹ یا پھر حرام مال شامل ہو تو مال بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کم کماتا ہے مگر خوشحال رہتا ہے اور کوئی ہے جو لاکھوں کما کر بھی قرض اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ فرق صرف آمدنی کا نہیں بلکہ حلال اور برکت کا ہے۔ تیسرا راز ہے استغفار کا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ عزیز دوستو، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ رزق بڑھانے کے لیے دنیا بھر کے طریقے تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے استغفار کو بھی رزق میں اضافے کا بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ چوتھا راز ہے توکل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ محنت ضروری ہے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک پر بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پاک پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر رزق کا انتظار نہیں کرتے، وہ نکلتے بھی ہیں اور اللہ پاک پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ رزق میں برکت ختم کرنے والی غلطیاں کون کون سی ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم اپنی برکت خود ہی ختم کر دیتے ہیں لیکن بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں جو کہ ہماری برکت کو ختم کرتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نماز میں سستی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو حق کھانا، سود اور رشوت لینا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور سب سے بڑھ کر ناشکری کرنا۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جو کہ انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ضروری ہے۔
بعض اوقات مسئلہ ہماری کمائی میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے کردار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو آج سے اپنے دل میں اس بات کا پکا عہد کر لیں کہ آپ حلال رزق کمائیں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے اور سب سے بڑھ کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ عزیز دوستو، یہاں تک تو ہم نے بات کی رزق کے راز کی، اب ہم بات کرتے ہیں دل کے سکون کی۔ آخر کیوں آج انسان ہر سہولت کے باوجود بے چین ہے، اور قرآن کریم اس کا کیا جواب دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہم اپنے دل کو حقیقی اطمینان کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بعض لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں؟ اچھا گھر ہے ان کے پاس، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار ہے، لیکن ہر وقت وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل بے چین ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے چہرے پر آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کیا سکون پیسوں میں ہے، یا شہرت میں، یا کسی بڑی کامیابی میں؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ پاک سے جڑ جائے تو دنیا کی کوئی کمی اسے توڑ نہیں سکتی، اور اگر دل اللہ پاک ہی سے ٹوٹ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اسے جوڑ نہیں سکتی۔ دوسرا اصول ہے کہ نماز سکون کی کنجی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں سکون عطا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، جبکہ آج ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اپنا موبائل، دوست یا پھر دنیا یاد آتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تیسرا اصول ہے کہ شکر دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو محسوس کرنا ہے۔ جس انسان کو شکر کی عادت ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی مکمل نا امید نہیں ہوتا۔ چوتھا اصول ہے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی آخرت کی فکر زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل سکون تب ملتا ہے جب انسان کی ترجیحات بدل جائیں، جب وہ یہ بات کہے کہ اے اللہ پاک، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، باقی سب بعد میں۔ جب انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو پھر شکر اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ تمام حالات اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں ہم نے جانا کہ کس طرح ایک سادہ انسان، ایک کم کمانے والا انسان مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ یہاں اس بات کا ہے کہ اس کا دل کس طرح اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ دل اس وقت بے چین ہو جاتا ہے جب اللہ پاک کا ذکر کم ہو، نماز میں سستی ہو، گناہ معمول بن جائیں اور زندگی سے شکر ختم ہو جائے اور ہماری دنیا ہمارے دل میں بس جائے۔ عزیز دوستو، اگر آپ واقعی اپنے دل کا سکون چاہتے ہیں تو یہ 5 کام کو اپنی عادت بنا لیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت نماز کی پابندی کریں،
صبح شام اذکار کریں، استغفار کی کثرت کریں اور شکر کی عادت اپنائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سکون نہ بینک اکاؤنٹ میں ہے، نہ کسی موبائل میں، اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز میں۔ سکون صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ اگر دل اللہ پاک سے جڑ جائے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور اگر یہی دل اللہ پاک سے دور ہو جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان خالی ہاتھ رہتا ہے۔ عزیز دوستوں، اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے میں ہیں، اور میں یہ بات چاہتی ہوں کہ آپ اس حصے کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنے دل میں اتار لیں، کیونکہ آج ہم صرف معلومات نہیں سیکھ رہے بلکہ اپنی زندگی کو بھی بدلنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ جانا کہ رزق اور سکون کا اصل مطلب کیا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اور سکون صرف دنیا کی چیزوں میں نہیں، اور برکت صرف زیادہ کمانے میں نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، اور جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے تو بہت بھی ہمارے لیے کم ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ رزق میں برکت کے راز کون سے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک نے بتایا کہ تقوی اختیار کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں، استغفار کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک پر توکل رکھیں۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میری آمدنی وہی ہے مگر زندگی بدل گئی۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ دل کے سکون کا راز کیا ہے، تو دل کے سکون کا راز سب سے پہلے ذکر الہی ہے، نماز ہے، شکر ہے، اور آخرت کی فکر ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ سکون باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اندر وہی جاتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، غور کریں کہ اگر آج آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہا ہوں؟ یہ سوال ہر انسان نے خود سے پوچھنا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم نصیحت کو کبھی نہیں بھولنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو کہ حلال بھی ہو اور بابرکت بھی، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، ہمیں ایسا سکون عطا فرما جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کو چھو گئی ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ اے اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اور ایسے ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چینج یور لائف وتھ اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔